آج ہم بات کریں گے سلیوری کے حوالے سے کہ یہ غلام رکھنا کیسا ہے اور ان کی کیا حقیقت ہے، اسی طرح سے باندی لونڈی سیکس سلیوز کا کیا کانسیپٹ ہے اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو سب سے پہلے جو یہ اکثر لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام کوئی یہ سلیوری کو پروموٹ کرتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل غلط ہے، بلکہ اسلام نے تو مینز دیے، ایسے طریقے بتائے کہ جس سے کہ آپ سلیوری کو ختم کر سکتے ہیں۔ سلیوری ایز اے انسٹیٹیوشن، یہ سلیوری پہلے سے ہی ایگزسٹ کرتی تھی، یہ کوئی اسلام نے اس کو شروع نہیں کر دیا، یہ تو پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھی، اور یہ ایک معاشی نظام کا حصہ تھا بہت بڑا۔ یہ سلیوری جو ہے کہ غلاموں کو رکھنا، ان کو بیچنا، ان کو خریدنا اور لوگوں کو غلام بنانا، یہ سب پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا۔ اور اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگ اکثر پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پہ حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو غلام بنا لیا، تو یہ پہلے سے ایز اے انسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتی تھی یہ سلیوری۔ اسلام نے اس کو شروع نہیں کرا، بلکہ اسلام نے تو وہ طریقے دیے کہ اسلام گیو ویز ٹو اینڈ دس سلیوری۔ اسلام نے طریقے دیے کہ آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کی جو بڑی پیاری آیت ہے سورہ بلد کے اندر، سورت نمبر 90 آیت نمبر 12-13 کہ فرمایا کہ وما ادراک مل عقبہ، اور تم کیا جانو یہ عقبہ کیا ہے، یہ مشکل راستہ یہ کیا ہے۔ عقبہ کہتے ہیں کہ ایک اونچائی پر جانے کے لیے پہاڑوں کے ذریعے جو راستہ ہو اس کو کہتے ہیں عقبہ۔ تو یہ عقبہ، یہ مشکل راستہ کیا ہے، یعنی کہ جو آپ کو جنت لے جائے گا، جو آپ کو کامیاب بنائے گا۔ کہا فکو رقبہ، یہ ہے کہ گردنیں چھڑانا، لوگوں کو غلامی سے آزاد کرانا، ان کی گردنیں چھڑانا غلامی سے۔ اس عمل کو قرآن نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ وہ مشکل گزار راستہ ہے جس سے انسان اونچائی پر جاتا ہے۔ تو لوگوں کو آزاد کرانا، یہ ایک بہت اچھا عمل ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ لوگوں کو آپ آزاد کرائیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، کہ اللہ اس شخص کی مخالفت کرے گا جو آزاد لوگوں کو غلام بناتا ہے، اور ان کو غلام بناتا ہے، ان کو بیچتا ہے، اور اس طرح کا عمل جو ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کی مخالفت کرے گا۔ تو لوگوں کو غلام بنانا اور یہ جو پورا سسٹم ہے، اس کی ممانعت ہے اسلام کے اندر، اور اسلام نے طریقے دیے اس کو ختم کرنے کے۔ بٹ یہ لوگ اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ اسلام نے اس کو شروع کر دیا اس چیز کو، سیکس سلیوری کو۔ نہیں، یہ پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھی، اور اسلام نے تو وسائل دیے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری حدیث نمبر 97، کہ ایسے شخص کو ڈبل اجر ملے گا۔ کیسے شخص کو؟ کہ جو ایک عورت کو اس کو جو ہے ادب سکھاتا ہے، اس کو تعلیم عطا کرتا ہے، اس کو ایجوکیشن دیتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کو ادب سکھاتا ہے، اور وہ اس کو پھر آزاد کرتا ہے اور اس سے نکاح کرتا ہے، آزاد کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ڈبل ریوارڈ، دوہرا اجر ایسے شخص کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہمیں پتہ ہے کہ بعض لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جب وہ بعض جیسے روزہ رکھنے میں یا بعض جگہوں پر، تو اسلام کے اندر سسٹم ہے کہ کہا گیا کہ آپ سے ہو گیا تو آپ غلام آزاد کر دیجئے۔ تو یہ اسلام نے طریقے دیے بھئی کس طرح سے آزاد کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یقولن احدکم، کہ عبدی، کہ آپ ان کو یہ نہ کہو کہ میرا غلام، میرا بندہ، ایسا نہ کہو، کیونکہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ کہنا بھی اس سے بھی منع کر دیا کہ آپ یہ نہ کہو کہ میرا غلام، یہاں تک منع کر دیا گیا۔ اس لیے اس طرح کے لفظ استعمال ہوئے کہ ولد کے لڑکا یا لڑکی، لونڈی جس کو بولتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ غلام کہنے کو بھی منع کر دیا گیا حدیث کے اندر، اور یہاں تک کہا گیا ان کو ویسا کھانا کھلاؤ جیسا تم کھاتے ہو، ویسا کپڑا پہناؤ جیسے تم پہنتے ہو۔ تو غلاموں کو بھئی کون اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے؟ بالکل۔ تو یہ چیز تھی کہ اس زمانے میں تو یہ ایسا تھا، تو یعنی کہ دکھاتا ہے کہ اسلام نے اس کو انکریج کرا کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے۔ اور آخری اس کی انتہا یہ ہے قرآن کے اندر جو بتا دی گئی کہ آزاد کرنے کی، کہ سورہ نور کے اندر سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 33 کے فرما دیا گیا کہ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، کہ اور لکھو ان کی آزادی کی تحریر لکھ دو، یعنی کہ
ان کو اگر ان کے اندر کوئی خیر ہے تم دیکھتے ہو، یعنی کہ اگر وہ اسکلفل ہے، وہ کچھ کما کے اپنی آزادی حاصل کر سکتا ہے، تو تم اس کی تحریر لکھ دو اور اس کو آزاد کر دو. کیونکہ دیکھیے ایک چیز تھی، سسٹم آلریڈی مطلب یہ نظام پورا ایگزسٹ کرتا تھا، جس پہ ایک حد تک اکنامی اور یہ فائنینس جو ہے مطلب ڈیپینڈ کرتا تھا. تو کیا تھا کہ اگر ایک ساتھ اگر سب کو آزاد کر بھی دیا جاتا تو وہ ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ سروائیو نہیں کر پاتے، یہ جتنے بھی غلام تھے. تو اسٹیپ وائز اسلام نے اس کے بہت سارے طریقے دیے کہ اس پورے انسٹیٹیوشن کو کیسے ختم کیا جا سکے، اور اتنے پورے رائٹس دیے غلاموں کو، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت صفیہ کو ان کو آزاد کیا اور نکاح کیا. تو یہ ایک حقیقت ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اسلام نے انکریج کیا، جیسے میں نے بتایا حدیث کے اندر، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے ایسے شخص کے لیے. تو اسلام نے طریقے دیے کہ کس طرح سے مطلب پوری طرح سے اس انسٹیٹیوشن کو ختم کیا جا سکے. تو اسلام نے کوئی شروع نہیں کر دیا، اسلام نے تو طریقے دیے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے، پورے سسٹم کو، سلیوری کو. یہاں تک کہ بعض لوگ ریشیل وجہوں سے بھی، نسلی وجہوں سے ایک دوسرے کو انسلیو کیا جاتا تھا، غلام بنایا جاتا تھا. یہ بالکل اس کی ممانعت ہے، جیسا میں نے فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ وَرَجُلٌ باء حُرًّا، کہ جو بھی اگر ایک آزاد شخص کا مطلب اس کو بیچتا ہے اور وہ مطلب اس کو غلام بناتا ہے آزاد شخص کو، تو یہ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن، اس کی مخالفت کرے گا ایسے شخص کی. تو اسلام کے اندر یہ طریقے دیے گئے کیسے اس انسٹیٹیوشن کو پوری طرح سے ختم کیا جا سکے. تو یہ کوئی اسلام نے شروع نہیں کری ہے، اور یہ اسلام نے تو اس کے طریقے دیے ہیں ختم کرنے کے. اور یہاں تک کہ یہ کہہ دیا فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، یہاں تک کہ ان کی آزادی کی تحریر لکھ دو. تو یہ سورہ نور آیت نمبر 33 کے اندر آتی ہے یہ چیز، تو کوئی بھی اٹھا کے اس کو پڑھ سکتا ہے. تو یہ حقیقت ہے. تو بعض لوگ جو یہ غلط باتیں پھیلاتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ اسلام میں سیکس سلیوری ہے، یہ ہے وہ، بھائی اسلام میں بالکل نہیں ہے. اسلام میں تو بلکہ اس کی ممانعت ہے، لوگوں کو، آزاد لوگوں کو غلام بنانا. اور یہ مطلب دنیا میں ایگزسٹ کرتی تھی اس ٹائم، پورا ہی ایک انٹرنیشنل کہنا چاہیے سسٹم بنا ہوا تھا اس ٹائم پہ، کوئی اسلام نے شروع نہیں کرا ہے. اور مطلب لوگ اس میں آلریڈی ملوث تھے اس چیز کے اندر، اور پورا ایک فائنینشیل جو ہے اکنامک سسٹم اس پر تھا. تو اسلام نے اس کے طریقے دیے اس کو ختم کرنے کے. امید ہے بات سمجھ میں آئے گی. اور بہت ساری چیزیں جو میں اور مطلب اس ٹاپک پر بتانے کی ہیں، لیکن ایک مختصر ویڈیو ہے، تو اس لیے امید ہے کہ اتنے میں بات سمجھ میں آ جائے گی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.